لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين ورسول رب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. As I sit before you tonight, it's been 10 years since I last left Dar es Salaam. That was in August of 2014. And tonight is July of 2024. 10 baras pachi, I returned back to the place that was home to me. تو میں خبر تھے ارے کوئی مسافرت پر جائے تھے تو આપણે દુઆ પڑે છે. એ દુઆ પڑે છે એમાં એક દુઆ જે છે બધા જાણે છે: سبحان الذي سخر لنا هذا. મેં પ્લેનમાં પણ જાઉં તો જો દુઆ આવે છે. બટ એના પછી એક બીજી દુઆ છે. આ દુઆ જે છે હંગામે સફર તમને પડવી છે. બટ એક દુઆ બિફોર યુ લીવ ધ હાઉસ યુ હેવ ટુ રિસાઇટ. એ પણ કુરાનની આયત છે: ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. کہ اے ہمارا حبیب، پروردگار عالم رسول خدا نے کہتے کہ اے ہمارا حبیب، اے شخصیت نے اس ذات کی جتاری پر قرآن واجب قرار آئی پوچھے اتنے بعدو آپ છે કે અત્યારે તું મદીનામાં છે, તારું વતન તું મૂકીને અહીંયા મારા દીન માટે આવ્યો છે. લરાદુક ઇલા મઆદ. હું તને ફરીથી મક્કા પહોંચાડીશ. So આજ જેથી મારા માટે લરાદુક ઇલા મઆદ છે. But as I sit here tonight, it's a very nostalgic occasion for me. Brings flooding back memories and events. And I'm overcome with sentiments and emotions, happy and sad. Happy because I'm seeing faces that I know so well. I'm seeing little kids who have grown up and I would never have recognized them અગર એ પોતાનો જે છે તારુફ ના કરાવત. હું તમારો સ્ટુડન્ટ છું, તમે મને ભણાવ્યા, તમે મને પનિશ કર્યા. Those are good things. I see faces that really make me happy. But then there's also the sense and feeling of sadness. Sadness because
those days there were people who were amongst us. They're no longer with us. They've all gone. These 10 years, I lost both my parents. And people have lost so many other relatives. So that's a feeling of sadness, that you come back home to find certain member of your family not there. There were certain people who would sit at certain places. I know I would recite from this member, they are no longer there. And we've been told that to never be focused in your life in Islam. Remember those who've gone for 2 reasons. એક, જે ગુજરી ગયા છે એમના પોતાના માટે તમે એમને યાદ કરો, કારણ કે મોહતાજ છે આપણા. એન્ડ સેકન્ડલી એમને યાદ કરો કે જેવી રીતે એ ગયા છે આપણે પણ જવાના છે. તો આપણે જે છે આ ઇસ્લામની તાલીમાતને ઇજરા કરતા આપણા બધા મરહૂમીનને યાદ રાખે. ખુશૂસિયતને તौर પર આજની મજલિસ જે છે ઈસાલે સવાબ આજના મરહૂમ માટે છે. આપણા બધાને મરહૂમીન મરહૂમા જે પણ આપણને યાદ આવે યાદ ના આવે, કુલ મરહૂમીન માટે રહિમલ્લાહુ મન क़રઅ અલ-ફાતિહા. Having spoken about this, a little housekeeping કે જે મને કહેવામાં આવ્યું છે, and which I need to transfer to you. મને કહેવામાં આવ્યું કે જે છે જેવી રીતે આપણે એ જમાનામાં જ્યારે આપણે જવાન હતા ત્યારે આપણે 3 લેંગ્વેજીસમાં પઢતા હતા, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી અને ઉર્દુ. તો કહેવામાં આવ્યું કે જે છે એવી જ રીતે આપણે મજલિસો પઢે. ઇન્શાઅલ્લાહ જે છે તસ્લીમ ખામ કરીને જે છે એક્સેપ્ટ કરશો, બટ વિથ લિટલ ડિફરન્સ કે આપણે જે ગુજરાતીને જો ઇંગ્લિશનું આપણે સેપરેટ નહીં કરશું. વી વિલ સ્પીક ઇન અ વે કે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ મખલૂત થાય, અને પછી મસાઇલની મંઝિલ પછી ઉર્દુની ગુફ્તગુ, અને પછી મસાઇલની મંઝિલ ઉર્દુના હિસાબથી. તો ઇન્શાઅલ્લાહ યુ વિલ બેર વિથ મી, and inshallah we'll see where these discussions for these 10 nights, 11 nights go with us. But one thing that is very important to understand, that whatever we might speak about ourselves, whatever we might speak about anybody else, aaj ayyam che, aaj rozgar che, aaj azad che, it all revolves around one personality, Aba Abdullah al-Husayn. You have to understand, nobody matters anything. कोई नहीं वैल्यू नहीं, nobody is indispensable except Hussain ibn Ali. And these are the nights, and it starts from tonight. અને એમ ના સમજો કે ફક્ત હું કહું છું કે all these અય્યામ ફક્ત એક માણસ માટે છે, એ ફક્ત ઝાત મુકદ્દસ અબા અબ્દુલ્લાહ અલ-હુસૈન નહીં. પછી તમે પૂછશો બીબી ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહા, હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ, જે બીજા બધા શોહદા છે એનું શું? જો આ બધા જે છે ઝુમરાએ હુસૈન ઇબ્ન અલીમાં આવી જાય છે, એ કાફલાએ હુસૈનમાં આવી જાય છે. તો જ્યારે આપણે લીડરનું નામ નહીં લઈએ તો બધા સાથે આવી જાય છે. પણ પરચમદાર કોણ હતું? ઇસ્લામને બચાવવા માટે કોનું ખૂન ખપતું હતું? તમને ખબર છે ઉલમા કહે છે કે હઝરત અબ્બાસની પણ ખૂન જે છે ઇસ્લામને નહીં બચાવી શકત. હઝરત અબ્બાસ પણ અગર તો શહીદ થઈ જાત અને ઇમામ હુસૈન શહીદ ના થાત તો પણ દીન બચત નહીં, કારણ કે દીનને એક માસૂમ ખૂન જોતો હતો. આ મારી વાત નથી, ઉલમા કહે છે religion to be saved needed the blood of a માસૂમ. It had to be Hussain ibn Ali. અને એ હિસાબથી જે છે we have to take this forward કે લીડર પરચમદાર કોણ છે આ સામે. તો ત્યારે આપણે સ્ટાર્ટ છે, તમે જોશો we will build up slowly, and then પછી તમે જાણો છો we will move pretty quickly. પણ તમે ઓલું પોસ્ટર નીકળ્યું હશે જેમાં તમે જોયા હશો ટોપિક મિથલી લા યુબાયુ મિથલા. અને આ જાણી લ્યો, આજની ફર્સ્ટ મજલિસ tonight is an icebreaker. We will be talking about things that will lay the groundwork for આપણું આવતીકાલે અને બીજા રાતોની ડિસ્કશન્સ માટે. આજે જે છે આપણને પ્લેટફોર્મ બનાવવું છે. We need to build a platform કે જેની ઉપર આપણે મસાયબ અને ફઝાઇલ અને મજાલિસની જે છે નું સાખ્તમાન ઊભી કરે.
તો bear with me for a few minutes. We will explain કે આપણું શું છે, કેવી રીતે આપણને આગળ જવું છે, and then inshallah we will start, and પછી જે મશિયત પરવરદિગાર હશે આપણે જોશું ઇન્શાલ્લાહ. એક તો એમાં શુક્રગુજાર છું પરવરદિગારનો કે જે છે મોકો મળ્યો કે જે છે તમારા દરમિયાન આવી શકો. પણ મિથલી લા યુબાયુ મિથલા, આમાં હું બે ટાઈપની રવાયત જોયું છું. પહેલાં આ તમે તર્જુમો કરી નાખો. મિથલી મારા જેવા, લા યુબાયુ મિથલા મારા જેવા યઝીદ જેવાની બયાત નહીં કરી શકે, ક્યારે નહીં કરે. એક બીજી રવાયતમાં જોયું છું એમાં નામ છે યઝીદ, અને મિથલી લા યુબાયુ મિથલા યઝીદ મારા જેવા યઝીદ જેવાની બયાત ક્યારે નહીં કરે. ખૂબ આ તમે સાંભળ્યા. તમને ખબર છે આ જે બધું જે વાક્યો કરબલા પેશ આવ્યો, it all started from this very point. ઇમામ હસનને ઇંતકાલ થઈ ગયું 50 હિજરીમાં. મૌલાએ કાયનાતનું શહાદત થઈ ગઈ 40 હિજરીમાં. 40 હિજરીમાં મુઆવિયા હતો જ્યારે ઇમામની શહાદત પેશ આવી. અમીરુલ મોમિનીન સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહિ. 10 વર્ષ પછી ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામ સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહિની જે છે શહાદત વાक़ે પેશ આવી. એ પણ ત્યાં મુઆવિયા હતો. જ્યારે ઇમામ હસનની શહાદત પેશ આવી ત્યારે મુઆવિયા હતો, ઇમામ હુસૈન ઇમામ બન્યા ત્યારે પણ મુઆવિયા હતો 10 વર્ષ. એને મુઆવિયાની 10 વર્ષની હુકુમત મુસાદિફ, સાઇમલ્ટેનિયસ ટુ ધી ઇમામત ઓફ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ. કાંઈ ના થયું. પછી કાંઈ થાય છે 15મી રજબ 60 હિજરીમાં કે એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ this entire process starts. And the entire process starts from this very sentence, mithli la yubayu mithla. Yani aa jumlo becomes a parchamdar baraye un hadise aur ola waqi'a mate ke je kainat ne tabdil kari nakhse. That means the incident that will change the entire universe was brought about by this one sentence, mithli la yubayu mithla. अगर ए ज़माने में नाऊज़ु बिल्लाह, हाइपोथेटिकल कि अगर तो इमाम कह दे कि हम बयात करी ना तो काई नहीं थात, न जंग थात, न करला होत, न तमें ने आज हो या बेसी न रहा होत, कारण दीन ना होत. But it all started from this sentence. तो इना, so we have to understand, मिथली ला युबायु કે મારા જેવા એવા એના જેવાની બૈઅત નહીં કરે. આ બૈઅતમાં શું છે અથવા શું હતું કે બીજું સો જ્ઞાન ઇમામની ઉપર કે ઇમામ કીધું મારી જાન ચાલી જાય પણ હું બૈઅત ના કરું. there must be something in that bayat. Is it so simple? બહુ આસાન છે કે આપણે સોચીએ બૈઅત એટલે હાથ આપી દેવાનું પછી મારો સપોર્ટ તમારી પાસે છે. Is that the only thing that hurt Imam so much to make him so sensitive so as to deny it and to bring about an event that has left the people absolutely astounded for centuries to come and for thousands of years? Is it so simple? So let me take you back. We need to understand this. Certain things in history, certain things in Islam, you can't just read and walk away. ત્યાં જેથી સમજવું પડે છે આપણને કે શું થાય છે ત્યાં. આ બૈઅતનો કોન્સેપ્ટ એ નવો નથી ઇસ્લામમાં. See, we are laying the groundwork for the majalis. આ બૈઅતનો કોન્સેપ્ટ નવો નથી ઇસ્લામમાં. આ જાહિલિયતમાં પણ હતું. It was imported from the Jahiliyat by the Prophet because એમને લાગ્યું આ વસ્તુ સારી છે. પણ તમને ખબર છે શું છે બૈઅતનો અસલી મતલબ? ફક્ત હાથ આપીને તમે કહી દેવાનું કે હું બૈઅત કરું છું એ બૈઅત થઈ જાય? Is that what is a simple understanding? કે હું મારો સપોર્ટ તમારી પાસે? ના. બૈઅતના 3 અરકાન હોય છે, 3 કન્ડિશન્સ હોય છે, 3 રૂકન હોય છે. એક, બૈઅત કરવાવાળો જેને હાથમાં બૈઅત કરે છે જ્યારે કહે છે હું બૈઅત કરું છું તારી હાથમાં, what he is eventually saying is point number 1 કે તમારા જે પણ વિચારધારાઓ છે, તમારા જે પણ આઈડિયોલોજીસ છે, તમારા જે પણ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ છે, તમારા જે પણ આરા છે, આઈ એમ એક્સેપ્ટિંગ ઇટ હોલહાર્ટેડલી.
Whatever you believe in, whatever your ideologies, I am accepting it. હું કબૂલ કરું છું. I'm accepting it. One. Point number 2, જ્યારે બયત કરે છે એનો મતલબ કે આ વિચારધારાઓ રાખીને તમે મને જે પણ ફરમાન આપશો એ હું ફરમાન અમલ બજાવીશ, even though it is against my own preference. એટલે તમારી આઈડિયોલોજી ઉપર તમે મને કાંઈક ફરમાન આપ્યા, તમે મને કાંઈ હુકમ કર્યા કે હું હુકમ બજાવું, I will do it even though I am not satisfied or it is not my preferred course of action. છતાં હું તમારી ફરમાબરદારી કરીશ. That's point number 2, બૈઅતનો મતલબ. અને point number 3, આ બંને બે પોઈન્ટ જ્યાર સુધી હું કૈદે હયાતમાં છું, I will perform it. અને જ્યાં સુધી જિંદા છું, જ્યાં સુધી નફસ મારી છે મારા રૂહમાં, જ્યાં સુધી રૂહ મારા જિસ્મમાં છે, આ point number 1 અને point number 2 હું બજાવીશ. This had to be what bay'at means. અત્યારે we are not going into details, આપણે ફક્ત superficially વાત કરે છે. But this entire ashra is going to be a deep ashra. તો તમે જોશો કે શું ડિસ્કશન થશે ઇન્શાઅલ્લાહ, અગર જો પરવર્તિકાર આલમ મશિયતના હિસાબથી થશે તો. So Islam imported it because it meant these 3 things. Now keep that in mind. Mithli la yubayyu mithlah. કે હું બૈઅત મારા જેવા એના જેવાની બૈઅત ના કરી શકે. With those 3 points in mind. All your ideologies, I will take it on myself, cash. All based on your ideologies, all awamir and rulings and hukm and orders, I will comply, cash. And I will continue to do that till the last breath of my life in my body. આ થયું બૈઅત. પણ બૈઅતનું ઇસ્લામમાં સાબકો તમને ખબર છે? જ્યારે ઇસ્લામ ઇમ્પોર્ટ કર્યું બૈઅત, કોન્સેપ્ટ ઓફ બૈઅતને પોતામાં, સૌથી પહેલી બૈઅત ક્યાં હતી તમને ખબર છે? એને કહેવાય છે બૈઅતુલ આશીરા. બૈઅતુલ આશીરા નામ તમને યાદ આવતું હશે. સમથિંગ કોલ્ડ બૈઅતુલ આશીરા, દાવતુલ આશીરા. યાદ આવે છે? કુરાનની આયત અંદિર અખી અશીરતકલ અકરબીન. કુરાનની આયત રસૂલ ખુદા જ્યારે ઇકરા બિસ્મિ રબ્બિકલ લઝી ખલક ચાલુ થઈ ગયો, ચલો આપણું કામ મિશન આગળ વધારો, ત્યારે આવ્યું સૌથી પહેલું કામ શું હતું? वो अंदर आशीरतकल अक़रबीन. તમારા રિશ્તેદારોને બોલાવો, પણ તમારા પૂરા કબીલાને નહીં, અકરબીન જે સૌથી નજદીક રિશ્તેદારો છે બોલાવો અને ડરાવો એમને કે અગર ખુદાની મુખાલફત કરી, ખુદાના દીનની મુખાલફત કરી, આયંદા જે છે તમારું સારું નથી. वो अंदर आशीरतकल अक़रबीन. અને એ આયત કે આ ઇન્ઝાર કહેવામાં આવે છે, એના પછી રસૂલ ખુદા દાવતુલ આશીરા રાખ્યા. એ બધા જાણે છે. વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો, ધેટ ઇઝ નોટ ધ ટોપિક, એ ડિસ્કસ કરવું જ નથી, ફક્ત લિંક બતાડવા માટે. એ જ્યારે દાવતુલ આશીરા હતી, એને જમાવવા પછી જ્યારે રસૂલ ખુદા કીધું બધાને, ઇન્ની રસૂલુલ્લાહ, હું અલ્લાહનો રસૂલ છું, હુ ઇઝ ધેર નાઉ ટુ હેલ્પ મી આઉટ ઇન માય મિશન. એવરીબડી નોઝ શું થયું. એક જ માણસ. પણ માણસ શું કહેવાય? માણસ નહીં કહેવાય. 10 વર્ષના જે કોઈ હોય તો એને માણસ ના કહેવાય, એને બાળક કહેવાય. ફક્ત એક માણસ, એક બાળક 10 વર્ષનો ઊભો થયો અને હાથ મૂક્યો. બાયઅતુક યા રસૂલલ્લાહ, હું બૈઅત કરું છું તમારી. કોણ? બધા જાણે છે. એક જ યાર રસૂલ ખુદા, એક જ યાવર રસૂલ ખુદા, એક જ જમાય રસૂલ ખુદા, એક જ ભાઈ રસૂલ ખુદા, એક જ વસી રસૂલલ્લાહ, એક વલીલ્લાહ, એક જ જે છે જેને અમીરુલ મુમિનીન, ઇમામુલ મુત્તકીન, કાઇદુલ ગુર્રુલ મુહજ્જલીન, ગાલિબ કુલ ગાલિબ, અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. ફક્ત એક બાળક. ફક્ત એક જ બાળક 10 વર્ષનું. That was the first ever bay'at in Islam. It's called bay'atul ashira. જોયા કોણ છે, કોણ વફાદાર હતું, એ વાત પતી ગઈ. But over here, before I move forward, એક વસ્તુ તમારી માટે. Again, this is the hadaf. અશરાનો હદફ આ છે. શું હદફ આ છે? Few days ago ગદીર પાસ થઈ. વાંકા ગદીર ગયું? I don't know if you've seen it.
but somewhere in one of my relatives' postમાં ગ્રુપ્સમાં એક મેસેજ હું જોયું regarding Ghadir. And the question was a very simple one, but behind there was something very sinister. So normally મારા ગ્રુપ્સમાં જવાબ ના આપું. I don't reply, but I had to reply to this. એમાં શું હતું? ગદીરનો વાક્ય મુબારકી પછી પોસ્ટમાં છે. It is said that in ગદીરમાં 80,000 થી 120,000. I'm quoting that post, yeah. 80,000 થી 1,20,000 માણસ ત્યાં ગદીરમાં હતા. This is how the post goes, see? And this is how it goes forward. 80,000 અને 1,20,000 માણસો માશાઅલ્લાહ જે છે મૌલા અલીના હાથ ઉપર બૈઅત કર્યા. અગર આપણે એક માણસનું ध्यान રાખીએ કે આવે ઇમામ પાસે, ઇમામ બેસેલા હોય, ઇમામને હાથ ઉપર બૈઅત કરે, બખન યબ્ન અબી તાલિબ, તમે જે છે અમારા મૌલા બની ગયા અને પછી નીકળે. If you look at 120,000 people, अगर जो 1,20,000 માણસને બૈઅત કરવું પડે, તો he is putting in that post कि assuming एक માણસને 1 મિનિટ લાગે તો 1,20,000 ને 1,20,000 મિનિટ લાગે. 1,20,000 મિનિટ લાગે, દિવસમાં 24 કલાક, 1 કલાકમાં 60 મિનિટ. તમે ઝરબ કરો 16 to 24, 1,440. यानी एक દિવસમાં 1,440 મિનિટ્સ હોય છે. 1 કલાકમાં 60, 24 કલાકમાં 24 into 60, 1440. કે દિવસમાં 1400 માણસ. Divide 120,000 by 1440, 83 days. બોલો. એટલે એક માણસ અગર જો બૈઅત કરવા જાય મૌલાના હાથ ઉપર, અગર જો 1,20,000 આપણે પકડીએ ફિગર, it would take 83 days to bayat. તમે કહો છો 3 દિવસમાં bayat પૈતું. How? કેવી રીતે? Now this is something dramatic, yeah? It is talking facts. 1,20,000, 1 મિનિટ, 60 મિનિટ, 1 કલાકમાં, દિવસમાં 24 કલાક, તો 83.33 લાગે. He's quoting the figures. 83.33. Then he's quoting ઓલું થિંકિંગ ફેસ આવે ને ઇમોજી જ્યાં બધા જે છે બચ્ચા વધારે જાણે છે એ મોકલાવે છે. And it goes so smoothly in the post. And either Ghadirni Mubaraki and now the poison comes. Now you tell me, how do you answer that? It is fact, statistics છે, તમે કાંઈ ઓપોઝ નહીં કરી શકો. He is giving you figures. આ બધા જાણે છે 1,20,000. તો આઈડિયા શું છે બાયતનો? How did it work? And this is what અશરા છે. આશરોનો મતલબ આ મિસકન્સેપ્શન દૂર કરવું છે. And this is what is this institution that Imam Hussain has set up. આ કાલ જેને તમારા છોકરા આવે તમને પૂછે, બાબા tell me how does it work? I can't figure this out. મને નથી ખબર કેવી રીતે થઈ શકે. તમે કહો તો 3 દિવસ ઇમામ જે છે રસૂલ ખુદા ત્યાં હતા, 3 દિવસ પછી જે છે બધા નીકળી ગયા. This shows you require 83 days. How do you come? ખબર છે એનું હદફ શું હતું? ગદીરની ખુશા મુબારકી પછી આ નાખે, પછી શું થઈ જાય? બચ્ચાઓનો માઇન્ડ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. પછી બધા શું કરે? એ પ્રોબ્લેમ છે આ. It doesn't matter. Figures don't relate. It means there's something wrong. Either 3 દિવસ પ્રોબ્લેમ છે or 120,000 પ્રોબ્લેમ છે, યા પૂરે ગદીરમાં ક્વેશ્ચન માર્ક છે. એને 40 વર્ષ અલ્લામા અમીનીની મહેનત to write 20 volumes of Ghadir gone down the drain because of one post on WhatsApp that you and me, people cannot answer. These need to be answered. Ajane. We will answer this. Probably biji raat avti kale param this. But one question to all the elders. Agar to aap 3 divas now, if I go off and I'm not able to be reciting, તમારી જિમ્મેદારી છે આ પોસ્ટનો આન્સર ઓલોમાં છે તમારી પાસે. પૂછો અને તમારા બચ્ચાઓને દેખાડો. Because this is how the question marks keep coming into religion. And this is how the people start turning away from religion. Not because the religion does not have answers to give to them. People don't have answers to give to the children as a result of it. આ બચ્ચાઓ જે છે મુતનફિર થઈ જાય છે દીનથી અને દૂર થઈ જાય છે. કરશું ઇન્શાલ્લાહ બીજી या ત્રીજી મજલિસ. ક્વેશ્ચન હમણાં આવે છે, મિથલીલા યુબાયો મિથલા. તમને ખબર છે આ જુમલા જે છે મૌલા ક્યારે કીધા? અને અજીબ એમનો છે.
You've heard it so many times, but you need to go into the background to know કે આ કેવી રીતે થયું, આ કેવી રીતે થયું. તમે શેખ મુફીદની જે છે કિતાબ અલ ઇરશાદમાંથી હું નકલ કરું છું. શેખ મુફીદની કિતાબ અલ ઇરશાદ બહુ મારૂફ કિતાબ છે, બધા જાણે છે. એમાં નકલ કરે છે લમ્મા માત મુઆવિયા ફિ નિસ્ફ મિન રજબ. તમને કીધું 15 રજબ સન 60 હિજરી. શેખ મુફીદ લખે છે અલ ઇરશાદમાં લમ્મા માત મુઆવિયા, જ્યારે મુઆવિયા ગુજરી ગયો, ફિન્નાર થઈ ગયો, ફિ નિસ્ફ મિન રજબ, 15મી રજબમાં, in the year 60 હિજરી. كتب يزيد letter لكيو كونه كتب يزيد إلى وليد بن عتبة. यजीद જે એક લેટર લખ્યો વલીદને કે જે વાલી હતો, જે ગવર્નર હતો મદીનામાં. એ બધા જાણે છે, કોણ નથી જાણતું. પછી એ લેટરમાં લખે છે કે આ લેટર તને મળે, 2 માણસની મને બયત જોઈ છે, અને એક બીજા કરતાં વધારે મુહિમ. કોણ છે? એક હુસૈન ઇબ્ન અલી સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહ. હું પસ મંઝર બયાન કરું છું કે what prompted Imam Hussain to deliver the sentence, which becomes the focus of our entire ashra tonight. कहते एक इमाम हुसैन, एक जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने छोड़ो. He is okay. So this man is important. હુસૈનની બયત મને ખપે છે, હુસૈનની બયત મને જોઈએ છે. જેવી રીતે આવ્યો લેટર આવ્યો, શેખ મુફીદ કહે છે ફઅનફદ ઇલા હુસૈન, તો માણસને મોકલાવે છે હુસૈનને. રાતનો ટાઈમ હતો. ફસ્તદઆહુ, એને બોલાવ્યો. કોણે બોલાવ્યો? વલીદ. એના પહેલાં કે હું આગળ જાઉં, તમને વલીદનો એક we need to know how the entire setup existed in those times. ફક્ત મિથલી લાઈબાયુ મિથલી યઝીદ તો જે 15 મિનિટમાં મજલિસ ખતમ થઈ ગઈ. That's not what we want. તમને ખબર છે વલીદનું નામ શું, એનું શજર તમને કહું? આ કેવી રીતે જાલ ફેલાવ્યો હતો મુઆવિયા, તમે જુઓ. વલીદ જે હાકિમે મદીના હતો, જેમાં મૌલાએ કાયનાત પણ હતા, ઇમામ હસન હતા, અત્યારે ઇમામ હુસૈન. વલીદનો પૂરો શજરો વલીદ ઇબ્ન ઉત્બા ઇબ્ન અબી સુફિયાન. वलीद इब्न उतबा इब्न अबी सुफियान. क्या? मदीना. शाम में कौन से हाकिम? यजीद इब्न मुआविया इब्न अबी सुफियान. वलीद इब्न उतबा इब्न अबी सुफियान, यजीद इब्न मुआविया इब्न अबी सुफियान. अबू सुफियान ना 7 छोकराओ. Amongst those 7 छोकराओ, 7 sons, one was named Muawiyah. Abu Sufyan, 7 छोकराओ. Out of the 7, one was Muawiyah. Muawiyah's brother, Sako bhai, Utba. Muawiyah no chokro Yazid, Utba no chokro Walid. એટલે વલીદ જે વાલીએ મદીના હતો, મુઆવિયાનો ભત્રીજો અને યઝીદનો ફર્સ્ટ કઝન. યઝીદનો બાપ મુઆવિયા, વલીદનો બાપ ઉતબા, સગા ભાઈ. યાની એ જમાનામાંથી મુઆવિયા પોતાનો કંટ્રોલ એ શામમાં છે, પણ પોતાનો કંટ્રોલ ઇરાકમાં રાખવા માટે પોતાના ભત્રીજાને મોકલે છે કે તું વાલી બની નાખ. અત્યારે જ્યારે યઝીદ લેટર મોકલાવે છે વલીદને, બેસિકલી ઇટ ઇઝ અ કઝન રાઇટિંગ ટુ અ કઝન. એક ભાઈ બીજા ભાઈને લખે છે મને આ ખપે છે. નાની પાડી શકે વલીદ, એક તો ભાઈ પણ છે અને પછી યઝીદ છે, સરદાર છે. રવાજ કે છે, શેખ મુફીદ કે છે ફસ્તદઆહુ, ઇમામ હુસૈનને બોલાવે. રાતમાં આવે છે, વાતચીત થઈ જાય છે. એ લેટર દેખાડે છે ઇમામ હુસૈન. આજ બેસિસ તમને કહું છું કે આ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થયું આ પૂરું, this universal global revolution that will eventually end with the revolution and the global revolution of Imam Zaman Ajjallahu Ta'ala Farajuhu Sharif. Allahumma salli ala Muhammad. Imam goes there, he shows him the letter. Imam reads the letter. But Imam starts. Anybody who tells you that the Imam would never oppose the Khulafa of Bani Abbas or Bani Umayyah, they're lying. This is the start. Look what he says. I'm telling you the references. And you have a right in this entire ashra. Any instance, any waqia, any riwayat, anything that I've said, you have a right to ask me the reference and I will give it to you. That is your right. And it's my responsibility to give it. Sheikh Mufid as soon as he reads it, he turns to Walid.
And now these are the words of Imam Hussain. He says, Ayyuhal Amir. Ayyuhal Amir, inna Ahl Bayt al-Nubuwah. Ame je che Nubuwat na Ahl Bayt. Now he starts. What are our characteristics? He starts speaking out his characteristics. The characteristics of the Ahl Bayt al-Nubuwah. Ayyuhal Amir, inna Ahl Bayt al-Nubuwah. We are from the family, Ahl Bayt of the Holy Prophet. Then he starts off saying, Ma'adinu Risala. وہ کہتے ہیں معدن اٹلے خزانو خان مائن ٹریجر ہاؤس ہمارا گھر ماں رسالت نو خزانو چھوئی مختلف الملائکہ تم نے کہا کہ مختلف الملائکہ اٹلے شسو مختلف comes from the word خلف means it's like خلیفہ one after the other مختلف الملائکہ تمہیں گھڑا بدا زیارت میں دوسو زیارت جامعہ میں چھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی ومعدن الرحمہ. اب مختلف الملائکہ comes from the word خلف means ایک پچھی بیجو. مختلف الملائکہ یعنی امام کے ہمارو گھر ہے وہ چھے کہ ایک پچھی بیجو فرشتہ اوپر دیا ہوتا جائے چھے. The angels keep coming to us one after the other. تم نے خبر نہ تھی شب قدر نہ بارہ ماہ جیرے 23ویں رات نہ بارہ ماہ 5واں امام نے پوچھوا ماہ آوے چھے کہ پوچھوا ماہ چھے یبن رسول اللہ do you know when is the Laylatul Qadr? He looks at the man and says تو منے پوچھے چھے are you asking me when is Laylatul Qadr? This ayat that says تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. The angels descend from the skies to reveal the umur of the universe for that 1 year. You think they come where? They come to our house and they do tawaf of our house. Mukhtalaful malaika. Our house is the place where the angels keep coming and then they go and then they come and they go. Fawj. So Imam is saying, Inna Ahlul Bayt al-Nubuwah. What is our characteristic? Ma'adin al-Risala. Second, Mukhtalaf al-Malaika. Then he says, Bina Fatahallah. Zaharat Jaman Arfaz the Bina Fatahallah. Allah starts his affairs from us and our family. وَبِنَا خَتَمَ اللَّهِ. And all the events will come back to us on the day of judgment. Quran Khuda Mala kehte. And riwayat mein chhe chhata imam ne ki Allah says, and the Quran says, وَإِنَّا إِلَيْنَا عَيَابَهُمْ کہ آخرت میں جارا پڑے بدہ خدا پاسے جیسے بدہ شیعت نہیں بدہ شیعانو حساب کتاب خدا ہم نے آپی جیسے بنا ختم اللہ ہر چیز ہماری پر ختم تھا. Then he says, this is the attributes of Ahlul Bayt al-Nubuwah. خوب تو مارے ماتے مارا پاسے یزید نہیں بیعت لیے تھے تنے خبو یزید کون تھے. Look at it. He is now saying this to the wali, to the governor of Medina. Saying what? Saying وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ. شاہ پوتانا بھائی نے بارے میں بولے تھے first cousin چھے. وَيَزِيد رَجُلٌ. These are words of Sheikh Mufid that is narrating the tradition. He says وَقَالَ الْحُسَيْنِ وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ. شارب الخمر, consumes alcohol. قاتل النفس المحرمة, he kills innocent people. معلن بالفسق, he is openly doing sins. دیکھیں ایک وقت ہمیں گھرے بیسنے کا گناہ کرو انہوں گناہ چھے پر ایک گناہ تمہیں ظاہر عام کرو انہوں گناہ انہوں انٹینسٹی جو becomes manifold بہت ہی جائے چھے. تو معلن بالفسق جہارے آپ بننے کہی دے دو کہ ہوں آج ہوں ہماری صفت آج ہے یزید آج ہے اینی صفت آج ہے. Now he says فَمِثْلِي لَا يُبَايُ مِثْلَا. ہماری صفت جیوا جے مانسو چھے اے یزید جیوا صفتو جیوا مانسو ساتے کیا رے بیعت نہ کری چھے. کہ میں سمجھ دیا سو تھا اتنا امپورٹنٹ تھنگ یہاں اے وستو تھا کہ امام نہ کی دو کہ ہوں یزید نی بیعت نہ کریس. امام کہتے ہیں مارا جیوا ہوں کیری دی صفات اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا یا ختم اللہ. آج یہ صفات چھے جے پن چھے اے یزید جیوانی بیعت نہیں کری شکے. And there's a big difference ہوں بیعت نہیں کروں and مارا جیوا بیعت نہ کریں. بہت زمین آسمان میں فرق ہے. تم نے ایگزامپل آپ مثلا آج یہ زندہ آباد مرد آباد یہ یوزلی یہ تھے اردو زبان میں پاکستان میں بہت بولا ہوا تو مثلا کوئی کیے عمران خان زندہ آباد یا عمران خان مرد آباد. That is very different from saying حسینیت زندہ آباد.
જો પહેલી મજલિસ છે મારા ભાઈ, પ્લીઝ, હું કાંઈ કમ્પેર નથી કરતો ઇમરાન ખાન અને ઇમામ હુસૈન સાથે. પ્લીઝ મહેરબાની કરીને જે છે હમણાં ચાલુ કર્યું છું વોટ્સએપ પ્લીઝ નહીં મોકલાવતા. સિમ્પલ કમ્પેરિઝન છે, ફક્ત સમજાવવા માટે, તો ટેન્શનમાં નહીં નાખતા. ઇમરાન ખાનમાં આપણે કહેવાય મુર્દાબાદ યા જિંદાબાદ, પણ કે હુસૈનિયત જિંદાબાદ, જમીન આસમાનનો ફરક છે. જ્યારે આપણે કે ઇમરાન ખાન જિંદાબાદ, અને એમાં કાંઈ ખુસૂસિયત, એ ફરદી ખુસૂસિયત છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કાંઈ સિફાત છે જેને આપણે તારીફ કરે છે. જ્યારે આપણે કહીએ છીએ હુસૈનિયત જિંદાબાદ, એને જેટલા માણસો પાસે આ સિફતો છે એને આપણે કહીએ જિંદાબાદ. એવી જ રીતે આપણે જ્યારે કહીએ ઇમરાન ખાન મુર્દાબાદ અને યઝીદિયત મુર્દાબાદમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે. ત્યાં આપણે 1, 2, 3 સિફત જોઈને કહીએ મુર્દાબાદ ઇમરાન ખાન, પણ અહીંયા આપણે બધા સિફતોને જોઈને કહીએ જે પણ આ ગુરુહમાં આવે છે એની ઉપર ખુદાની લામત મુર્દાબાદ. યાને બિલ અસલ તમને ખબર છે ઇમામ હુસૈન શું કહી ગયા? કીધું હુસૈનિયત વાળા ક્યારે યઝીદિયત વાળાની બૈઅત નહીં કરે. સમરી ઓફ ધીસ એન્ટાયર ડિસ્કશન એ ઇમામે એક રૂલ આપી દીધું, હુસૈનિયત વાળા યઝીદિયત વાળાની બૈઅત નહીં કરે. ખલાસ. This is the first step that I wanted to bring you to. ના આપણને આ જાણવું છે. It's not so easy. હુસૈનિયતને જાણવું અને યઝીદિયતને જાણવું. એક તો હુસૈનને જાણવું ઇઝ ડિફિકલ્ટ. હુસૈનને નહીં જાણી શકીએ આપણે. કેમ ખબર છે? કારણ કે આપણી પાસે રવાજ છે, એક માસૂમને ફક્ત ખુદા જાણી શકે અથવા બીજો માસૂમ જાણી શકે. ના તમે અને હું ખુદા છું, ને તમે અને હું માસૂમ છું. તો આપણે હુસૈનને ક્યારે નહીં જાણી શકીએ? તા છે રહેશે કે આપણે હુસૈનિયત વાળાઓને જાણે, પણ કોશિશ કરી શકે ને તમે જોશો. સિમિલરલી ટેક્સ પ્લેસ વિથ યઝીદ. યઝીદ અને યઝીદિયત તમે જોશો આ શું બવાલ છે હિસ્ટ્રીમાં. દીન સાથે શું મસ્ખરો કર્યા છે માણસો. અરે હિસ્ટ્રીમાં અત્યારે આપણે જશું તમે જોશો કે આ શું છે હુસૈનિયત. દેર ઇઝ અ રીઝન હુસૈન ના કીધું અના લા ઉબાયઉ યઝીદ, હું જે છે યઝીદને હું બૈઅત નહીં કરું. કીધા મારા જેવા, બીકોઝ હી વોન્ટ્સ ટુ પ્રૂવ હુસૈનિયત અને યઝીદિયત. અને એ જ આપણને જાણવું છે, આ હુસૈનિયત અને યઝીદિયત. એને જાણવામાં છે વી નીડ ટુ ગો a little bit into understanding certain lexicon. થોડું ઘણું જે છે આપણને વર્ડ્સનું જે છે માહિતી સમજવું પડશે. તો અરબીમાં એક વર્ડ છે which is also used in ઉર્દુ, આપણે ગુજરાતીમાં પણ આસ્તે આસ્તે યુઝ કરવા માંડ્યા છે. એને કહેવાય છે શજરા. શજરા અરબીમાં જે છે ઉલમા તશરીફ ફરમાવે છે, શજરા એટલે ઝાડ, દરખ્ત, ટ્રી. In text, in lexicon, it is used in the meaning of a tree. But shajarano બીજો મતલબ is the meaning of lineage, નસલ. જે નસલ હોય, જે ઝુરિયા હોય, જે lineage હોય એને કહેવાય છે શજરા. જેવી રીતે આપણે કહીએ સાદાતનો શજરો. आप कौन से शजरे से हैं? आपका शजरा कौन से इमाम तक पहुंचता है? बोला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम. हम रज़वी हैं, हम आबिदी हैं. એ શજરા એટલે નસલ, ઝુરિયા. એટલા માટે આપણે ઓલી હદીસ છે રસૂલ ખુદાની, અના વ અલીયુન મિન શજરતિન વાહિદા. હું અને અલી જે છે એક જ શજરામાંથી છે. જે તમે મારા માટે તસવ્વુર કરો, યુ હેવ નો ઓપ્શન એક્સેપ્ટ કે એ જ વસ્તુ અલી માટે તસવ્વુર કરવું પડે. ઇસ્મત મારી એ જ ઇસ્મત અલી, ઇલ્મ મારું એ જ ઇલ્મ અલી, મકામ મારું એ જ મકામ અલીનું. ફક્ત અના નબીયુન વલસ્ત નબી, તું નબી નથી. તો આ તમે સમજી લીધા કે જે છે અત્યારે શજરોનું માના દરખ્ત છે અને શજરોનું માના નસલ છે. આવો કુરાન તરફ એને અજીબ દાસ્તાન. અગર જો આ હું પતાવી નાખો તો બસ મારું કામ પતું. મને ખબર છે ત્યાં જે છે મજલિસ મહેફિલ અબ્બાસમાં વધારે થોડું ટાઈમ લાગ્યો, તો હું પણ થોડું વધારે ટાઈમ લઈશ. બરાબર બે આંખ છે મહેફિલ અબ્બાસ અને જમાત આપણી જેને બે એમાં બે આંખ છે. એકને વધારે મળે બીજાને ના મળે ના ચાલે. હું વધારે લઈશ, થોડું વધારે એના ઉપર વધારે લઈશ. તમે કુરાન પાસે જાઓ શજરા માટે, તો અજીબ વસ્તુ છે કે કુરાનમાં તમે જોશો કે શજરા પરવરદિગાર આલમ ખુદાવંદ મુતઆલ જે છે બે શજરાનો જિક્ર કરે છે.
અને બંને શજર એક અજીબ, તમે કાલથી પછી જોશો કે શું ગોગા છે આલમે તકવીનમાં. સૂર ઇબ્રાહીમ કે સૂરા નંબર 14 છે, 14. એ સૂરા નંબર 14માં 24મી, 25મી અને 26મી આયત, 24, 25, 26, આ 3 આયતમાં પરવરદિગાર આલમ 2 શજરોનો જિક્ર કરે છે. 24 અને 25 એક શજરોનો, 26 બીજા શજરોનો. અને આપણી તમામ ગુફ્તગુ આ 2 શજરો પર હશે. બિસ્મિલ્લાહ ar-Rahman ar-Rahim, સૂરત ઇબ્રાહીમ, આયત નંબર 24 and 25. સરનામા કલામત. અલમ તર कैफ ضرब अल्लाह मसलन, क्या तुमने नहीं देखा, क्या नहीं देख रहे तुम कि कैसे परवरदिगार आलम एक मिसाल बयान करता है. अलम तर कैफ ضرب अल्लाह मसलन कलिमतन तय्यबतन, कि क्या तुम नहीं देखते कि परवरदिगार आलम किस उन्वान से किस तरह एक मिसाल को बयान करता है. और आप ये देख लीजिएगा, कुरान के उसलूब में से एक तरीका ये है کہ پروردگار عالم کوئی چیز کو جو ہے بیان کرنا ہے تو وہ تشبیہ کا سہارا لیتا ہے. تشبیہ کے سہارا تو کیا کہے, تشبیہ کے ذریعے سے بیان کرنا ہوتا ہے, کوئی چیز کو شباہت دیتا ہے. مثلا کہنا ہے کہ بھائی میں تمام عالم پر قدرت رکھتا ہوں, تمام عالم وجود میرے دست گرفت میں ہے, دست قدرت کے میں ہے. تو کیا کہے گا الرحمن علی العرش استویٰ, خدا جو ہے عرش پر بیٹھا ہے. خدا کا جسم نہیں ہے, مگر بتانے کے لیے کہ ہم اس طرح جو ہے پوری کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے, دنیا کے ناقص فہم کو جو ہے افہام کرنے کے لیے, تفہیم کرنے کے لیے خدا کہتا ہے دیکھو تمہارے ذہن میں جس طرح بادشاہیت کا جو ہے مقام ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ عرش پہ بیٹھتا ہے اور کس طرح اپنی مملکت کو کنٹرول کرتا ہے, اس طرح میں پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہوں. الرحمن علی العرش استویٰ, تشبیہ ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں. اسی طرح جو ہے اس جملے میں, اس آیت میں خدا کہتا ہے وہ ضرب اللہ مثلا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا, کس بات کی مثال پروردگار دیتا ہے, کلمۃ طیبہ, ایک طیب کلمہ. دیکھیے یہ ابھی یہ اسرار قرآن ہے, تفسیر میں آپ جائیے گا علوم قرآن میں تو یہ کلمہ جو آتا ہے نا خدا کے نسبت جب دی جاتی ہے تو کلمہ یعنی عربی میں ایک ورڈ کو کہتے ہیں کلمہ. کلمہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے, ورب ہے, ایڈجیکٹو ہے, کلمہ ورڈ. لیکن جب یہ ورڈ خدا کے لیے جب منسوب دیا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب مخلوقات خدا, خدا کی خلقت. خدا کہتا ہے مثال میں آپ لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہوں, مثلا کلمۃ طیبہ, ایک مخلوق ہماری جو طیب ہے. پھر اسی مثال دیتا ہے مخلوق جو ہماری طیب ہے کس طرح ہے, کشجرۃ طیبہ. سوچو ایک درخت جو بہت پاک ہے, طیب ہے, اس کی صفت یہ ہے وہ اصلها ثابت, اس کی جڑیں جو ہے وہ زمین میں گرفت پکڑی ہوئی ہے, استحکام, اسٹرانگ. وہ فرعها فی السماء, اور شاخیں جو ہے وہ آسمان میں فلی بلومنگ. the branches, the leaves, the fruits and the sorts, آسمانوں میں جو ہے شاخیں ہے, ثمرات ہے, لش گرین ہے, بلومنگ ہے, کیونکہ یہ شجرہ طیب ہے. دوسری اس کی خصوصیت تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا, اور یہ درخت اس طرح مفید ہے کہ دائماً لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے. یہ صرف مقدمہ ہے, آپ ممکن ہے شاید سمجھ نہیں پائے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ روزانہ کی انڈیویجول شہادت اور ولادت کی مجلس نہیں ہے, یہ عشرہ ہے. یہ جو ہے وہ ایک حلقہ جمتا ہے. آپ سوچیں گے کہ آج کی مجلس میں کچھ حاصل کر کے نہیں گیا, لیکن ویٹ کریے 2 دن کے بعد جب 3 مجلس کو جمع کریں گے آپ کو ثمرہ ملے گا, کیونکہ یہی مسئلہ ہوتا ہے عشرے میں. تو یہاں دیکھیے خدا کہتا ہے یہ صفت ایک درخت کی جو نیک مخلوق ہے میری, اس کی مثال میں دیتا ہوں ایک درخت کی طرح. درخت جو طیب ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جڑیں اس کی محکم ہے, is deeply rooted into the earth, اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہے, ثمرات فائدہ لوگوں کو پہنچاتے رہے, ہر وقت دیتے رہے. یہ شجرہ طیبہ ہے. کون ہے شجرہ طیبہ؟ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری آیت نمبر 26,
ایک مثال تو میں نے بتا دی کہ کچھ مخلوق ہماری ایسی ہے کہ طیب ہے، اس کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جو طیب ہے، جس کے جڑیں مضبوط ہیں، اس کو ہلانے پر بھی ختم نہیں ہوگا، اتنے فوائد ہیں اس کے، اتنے ثمرات ہیں کہ پروردگار عالم کی اجازت سے وہ ہر وقت جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس کے سامنے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک گروہ مخلوقات ایسی جو خبیثہ ہیں، جس طرح کس طرح کہ شجرتن خبیثہ، ایک خبیث درخت ہو، اس کی صفت یہ ہے اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، پائیدار نہیں ہے، اس کے روٹس زمین پر نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں درخت، وہ سمجھتے ہیں کہ میں درخت ہوں، بہت سٹرونگ ہوں، لیکن سٹرونگ نہیں ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور خود بخود تھوڑا جو ہے دھکا دیا جائے تو وہ پورا درخت گر کے ڈھیر ہو جائے گا۔ یہ شجر خبیثہ ہے، یعنی دو مثال دے دی، شجر طیبہ، شجر خبیثہ۔ سمجھ چکے؟ اب ہماری پوری گفتگو جو ہے وہ ان درمیان ہوگی۔ شجر خبیثہ کون ہے، صفات کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا ابتدا کہاں سے ہوئی، شجر طیبہ اور شجر خبیثہ۔ آپ دیکھیے ایک مفصل بحث ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس کے گھسنے کے بعد، اس کے بات ہونے کے بعد جو ہے ایک مسئلہ آتا ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں مینشن کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ دونوں شجرے کے بارے میں ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے، کیا کوئی ہمیں نصیحت ملتی ہے، کیا ہمیں کوئی ملتا ہے اس کا فائدہ؟ تو اس کے فائدے کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں قرآن میں جانا پڑے گا۔ قرآن میں جو ہے پروردگار عالم ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہے آخرت میں، یعنی جب انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد جب عالم محشر ہوگا تو پروردگار جو ہے ایک انسیڈنٹ کو بیان کرتا ہے سورہ صافات میں۔ لیکن سورہ صافات سورہ نمبر 37، سنیے گا اس کو، سورہ نمبر 37 اور سورہ نمبر صافات بہت آسان ہے یاد کرنا، کیونکہ اس سے پہلے ایک سورہ جو ہے 36 وہ سورہ یاسین، ہر سب جانتے کہاں، 37 میں ایک سورہ جو ہے سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات، اس میں جو ہے وہ آیہ نمبر 22 سے لے کے جو ہے ایک داستان پروردگار عالم ایک پکٹوریل گرافیکل ریپرزنٹیشن دیتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ تو اس کا جملہ فی الجملہ یہ ہے کہ تمام مجرمین کو جو جمع کیا جائے گا، اس میں سے دو مجرمین گروہ کو جو ہے خاص علیحدہ کیا جائے گا۔ یہ کون سے مجرمین گروہ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک گروہ ائمۃ الکفر، جو کفر کے لیڈرز، جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے۔ دیکھیں اب جو ہے آہستہ آہستہ اپنے اس پہ آ رہے ہیں۔ اب وہ بتاتا ہے پروردگار عالم سورہ صافات میں ایک ایک آیت پڑھ کے آپ کو جو ہے وہ جلدی سے ترجمہ کروں گا کہ دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، وہ گفتگو سے ہمیں پتہ چلے گا ہمیں کیوں شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کے بارے میں جو ہے ڈسکس کرنا۔ تو پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک گروہ کو لایا جائے گا، وہ لیڈرز کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور ایک گروہ کو لایا جائے گا وہ لوگ کہ ان لیڈرز کے ذریعے سے گمراہ ہو گئے، دونوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ایک مرتبہ حکم ہوگا۔ دیکھیں سنیں سورۃ صافات کیا کہتا ہے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ان تمام گنہگار لیڈرز کو بلاؤ کہ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ آج کی تاریخ میں بھی آپ دیکھ رہے بہت سارے لیڈرز ہیں جو اپنا آپ کو امام کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی امامت کو مانتے ہیں۔ تشیع کے باہر کی بات کو چھوڑیے، خود تشیع میں کتنے حصے افراد ہیں؟ نہیں 73 فرقے جو ہے وہ رسول خدا کے فرقہ ناجیہ کی حدیث تو آپ جانتے ہیں کہ 73 فرقے ہو گئے، اس میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، یعنی 72 فرقے اسلام میں ہے ایسے کہ جو گروہ ہے ماننے والے اپنے لیڈرز کو، یعنی وہاں لیڈرز ہے ماننے والے ہیں جو غیر حقیقی امام ہے، اور یہ لوگ جو ہے غیر حقیقی امام کے ماموم بنے ہوئے ہیں۔ ان غلط اماموں کو لایا جائے گا، فراڈ اماموں کو لایا جائے گا، ایک گروہ بنایا جائے گا۔ دوسرا گروہ ان فالوورز کا کہ جو یہ غلط امام کو فالو کرتے ہیں، ایک مرتبہ جمع کیا جائے گا۔ پھر سنیے، من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، ایک مرتبہ پروردگار عالم سے حکم ہوگا ان کو بلند کرو، ان کو اپنے قبروں سے نکالو، میرے سامنے کھڑا کرو۔ جب سب جمع ہو جائیں گے، ایک گروہ لیڈرز کا، ایک گروہ فالوورز کا، اب کہا جائے گا، دیکھیں روایت آیت کیا کہتی ہے، یہ آیت سورہ صافات آیت نمبر 23، فہدوہم الی صراط الجحیم، ملائکہ سے حکم ہوگا ان لوگ کو ہدایت کرو، فہدوہم، ان کو ہدایت کرو، گائیڈ دیم ٹورڈز ہیل، جہنم کی طرف ہدایت کرو۔ اب یہ لائے جا رہے ہیں، اب دیکھیں کیا
دیکھیے خدا جو ہے ایک ایسے منصوبے کو بیان کرتا ہے کہ اپنی جب بہت ہی امپورٹنٹ چیزوں کو بیان کرنا ایک عجیب و غریب انداز سے بیان کرتا ہے. اب ان سے حکم کیا کہ ان کو بھی لے کے جاؤ ان کو بھی لے کے جاؤ. حقیقی ڈسکشن یہاں ہوگا. وہ جو ہے وہ گمراہ کرنے والے لیڈر جو ہے اپنے فالوورز کو دیکھیں گے اور جو فالوورز ہے اپنے لیڈرز کو دیکھیں گے اور پھر خدا جو ہے ایک گفتگو دونوں کے درمیان جو ہے وہ کیا ہوگی وہ ہمیں بیان کرے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کی شناخت اور کیوں ہم ایک پورا عشرہ جو ہے یہ 2 کلمے پر ہم اور 2 لفظوں پر ہم جو ہے منحصر کیے ہوئے. سمجھ چکے؟ اب دیکھیے کیا ہوگا. اب گفتگو کا ٹائم نہیں ہے. کیا گفتگو ہے وہ انشاءاللہ کل اور عجیب و غریب گفتگو. اور اب یاد رکھیے گا خدا بے خود فضولی کوئی داستان اور گفتگو کو جو ہے قرآن میں بیان نہیں فرماتا الا کہ اس کا کوئی مقصد ہو. ایک اتنا عجیب مقصد جو گفتگو دونوں کے درمیان لیڈرز اپنے فالوور سے بات کریں گے فالوورز اپنے لیڈر سے بات کریں گے اور اس کا سر انجام اللہ اپنے کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ گفتگو کے بعد خدا کیا حکم جاری کرتا ہے. وہاں تک تو نہیں پہنچیں گے لیکن ایک نقطے تک خدا کہتے ہیں جیسے آرڈر پاس ہو چکا احشروہم ان کو جمع کیا جائے وحدوہم الی صراط الجحیم جہنم کی طرف لے جاؤ. چلو اب جو ہے یہ جہنم کی طرف ملائکہ سب کو جمع کر رہے لیڈرز کو بھی جمع کر رہے فالوورز کو بھی جمع کر رہے تو جہنم کی طرف چلو. بس جیسے کچھ عرصہ چلے گے تو ایک مرتبہ خداوند متعال کی طرف سے پھر آواز آئے گی. یہ کون سا ہے؟ یہ آیت نمبر 24 سورہ صافات. کہتے ہیں ایک مرتبہ آئیں گے وقفوہم رک جاؤ ان کو روک دو اسٹاپ دیم. پروردگار you yourself have said guide them towards جہنم وحدہم الی جہنم جہنم کی طرف. وقفوہم. دیکھیں جو دبئی جاتے ہیں قف کا مطلب آپ جانتے ہیں نا ڈرائیونگ آپ کرتے ہیں تو you will see قف اسٹاپ. قفوہم means stop them انہم مسئولون. ایک اور سوال باقی رہ گیا ہے. ایک اور سوال باقی رہ گیا ہے. بھئی کون سا سوال؟ پروردگار تو حکم جاری کر چکا guide them towards جہنم یعنی حساب کتاب ہو چکا. پھر تو کہہ رہا قفوہم انہم مسئولون ان کو روک دیا جائے کیونکہ ان پر ایک اور سوال باقی ہے. پروردگار کون سا سوال باقی ہے؟ شیخ طوسی اپنی کتاب امالی میں رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ پروردگار بعض اوقات جو ہے کوئی چیز جب بہت ہی زیادہ گران ہو اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو اس کا نظام جو ہے وہ پورا بدل کے رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکے اس کی اہمیت کیا ہے. سب حساب کتاب ہو چکا جاؤ جہنم میں. بھئی اب تو حساب کتاب ہو گیا. نہیں ایک سوال باقی ہے. کیا سوال؟ شیخ طوسی اپنی کتاب امالی میں نقل کرتے ہیں. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں. کیا؟ رسول خدا کی روایت اذا کان یوم القیامہ. اب روایت رسول خدا کی اسی آیت کے ذیل میں تشریح کرتے ہوئے لوگوں نے صحابین اصحاب نے پوچھا رسول خدا کو but they've already been ordained to go to hell تو پھر ابھی what is then now remain اور کیا باقی رہ گیا؟ کہتے اذا کان رسول خدا کی حدیث ہے اذا کان یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا نصب الصراط علی جہنم پورے صراط کو جہنم پر جو ہے نصب کیا جائے گا. لا لم يجوز علیہ الا من له جواز فیہ ولایت علی ابن ابی طالب. کہتے وہ پل جو بندھایا جائے گا جہنم کے اوپر اس پر سے کوئی گزر نہ سکے گا الا کہ کسی کے پاس جواز پاسپورٹ. آپ جاتے ہیں دبئی میں کہتے ہیں ایتھنی الجواز لاؤ تمہارا جواز پاسپورٹ دو. روایت جملے ہیں رسول خدا کی کہ اس کے اوپر سے کوئی گزر نہ سکے گا الا کہ جس کے پاس پرمیشن ہو پاسپورٹ ہو جس میں ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ تمام چیزوں کو پوچھنے کے بعد وہ سوچیں گے کہ ابھی ہم نے سب جو جواب دے دیا. کہا جائے گا رک جاؤ سب سے بڑی چیز کا تو ابھی تم نے سوال کیا ہی نہیں گیا ہے. رکو جہنم میں بھی جا رہے ہو لیکن پھر بھی رکو اور ہمیں بتاؤ علی کے سلسلے میں کیا؟ علی اتنا بڑا ہے ہمارے نزدیک کہ ہم تمہیں جہنم میں بھیجنے کے بعد بھی علی کا مطالبہ کریں. بہت جلدی تو آپ سمجھ چکے کیا مسئلہ ہے.
اب جو ہے یہاں ایک جملہ کہہ دوں پھر ختم کر دیں، پھر جو ہے زحمت تمام مسائل کی منزل پر۔ دیکھیں ہمارے پاس جہنم سے بچنے کے لیے 2 جواز، 2 نامہ، 2 لیٹر کا جو ہے تذکرہ تاریخ میں اپنے احادیث اسلامی میں ہوا، یعنی 2 روایت ہمیں ہمارے پاس۔ ایک تو آپ نے سن چکے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ جہنم کے اوپر صراط کو نصب کیا جائے گا اور صراط پر وہی جائے گا جس پر علی کا ولایت کا جواز ہے۔ یہ ایک this is one chit. There is another chit that comes in Islam. Only 2 chits I have seen which promises people کہ اگر تو یہ 2 چٹ ہے، یہ 2 نامہ ہے، یہ 2 جواز ہے، یہ 2 لائسنس ہے، you'll be safe from the fire of hell. یہ ایک سنا، ایک ابھی سن لیجیے بہت جلدی۔ لیکن یہ سننے سے پہلے ہم آپ کو ایک حدیث بیان کرنے، ایک واقعہ، لیکن واقعہ بہت جلدی، لیکن بیان کرنے سے پہلے اس واقعے کے سلسلے میں کچھ بیان کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ وی ڈونٹ ٹیک آؤٹ تھنگس فرام آور پاکٹ۔ یا مفاتیح الجنان کا نام آپ نے سنا؟ مفاتیح الجنان کے مصنف شیخ عباس قمی، کون نہیں سنا؟ سب جانتے مفاتیح الجنان، سب جانتے شیخ عباس قمی کو۔ شیخ عباس قمی کے استاد شیخ محدث نوری، جنہیں کتاب نفیس کتاب دارالسلام لکھی، بہت ساری کتاب لکھی ہے، لیکن دارالسلام بہت معروف شہرت پائی ہے۔ اور اتفاقاً دونوں استاد محدث نوری اور شیخ عباس قمی، آج آپ اگر جو حرم امام علی میں جائیں گے تو وہاں جو ہے جب آپ باب القبلہ سے وارد داخل ہو گئے تو دونوں طرف آپ دیکھے گا کہ جو ہے ایک طرف استاد ہے، ایک طرف شاگرد ہے۔ حرم امام علی میں ان کی قبر ہے، کبھی جائیے گا تو وہاں فاتحہ پڑھے گا، کیونکہ بہت احسان ہے شیخ عباس قمی کا مفاتیح الجنان۔ ہر گھر میں قرآن کے بعد نہج البلاغہ شاید نہ ہو لیکن مفاتیح الجنان ہے۔ یہ شیخ عباس قمی کے استاد محدث نوری، وہ جو ہے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ واقعہ کون سا؟ تشرف کا۔ دیکھیے اسلام میں کچھ سرٹن ٹیکنیکل ٹرمز ہوتے ہیں فار سرٹن تھنگز۔ امام زمانہ سے ملاقات کے لیے اسلام ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تشرف۔ تشرف یعنی شرف پانا۔ تو کبھی بھی آپ سن لیجئے گا نام تشرف تو سمجھ لیجئے گا اس کا مطلب ہے ملاقات امام زمانہ کے ساتھ۔ شیخ عباس شیخ محدث نوری ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حاج علی بغدادی کا، کہ جو ہے مشرف ہوئے امام زمانہ سے ملاقات، اور یہ انہوں نے اپنی 2 کتابوں، اتنے مرغوب ہو گئے واقعے سے، اتنے مرغوب ہو گئے کہ وہ یہ واقعے کو اپنی 2 کتابیں نقل کرتے ہیں، ایک النجم الثاقب اور دوسرا جنت الماوا، دونوں عجیب کتابیں شیخ محدث نوری کی، اور انہی کو لے کے ان کے شاگرد مفاتیح الجنان میں یہ واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ کہاں؟ امام زمانہ کی زیارت میں نہیں، شیخ عباس قمی یہ واقعے کو کاظمین کی زیارت میں نقل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام تھا علی بغدادی، رہنے والا بغداد کا، اور یہ واقعہ تب ہوا کہ جب وہ بغداد سے گیا کاظمین میں زیارت کے لیے، تھرسڈے کے دن، پنجشنبے کے دن، جمعرات کے دن کے وقت زیارت کے لیے گیا۔ کہاں؟ بغداد سے کاظمین کے لیے، اور مغرب ہونے سے پہلے عصر کے وقت جب وہ نکل رہا تھا تبھی جو ہے وہاں امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، اور امام زمانہ نے ان سے کہا کہ بھائی، اس سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے میں جا رہا ہوں بغداد۔ کہتے بھائی یہ تو شب جمعہ ہے، تمہیں زیارت کرنی ہے کاظمین کی۔ وہ پہچانتا نہیں تھا امام زمانہ کو، بعد میں پتا چلا۔ کہتے میں جا رہا ہوں، میری زیارت ہو چکی۔ بولتے نہیں جا سکتے، آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ تمہیں اتباعت عالیہ کی زیارت کرنی ہے۔ پھر گفتگو ہوتی ہے درمیان، اور امام پھر ضمانت لیتا ہے کہ جو تم شب جمعہ کی زیارت کریں گے تو میں تمہارا ضامن ہوں، آخرت تمہاری بخیر۔ اب وہ اتنا جو ہے وہ امام کا دبدبا تھا، پہچانتا نہیں تھا، شناخت نہیں تھی، اور یہی ہوتا ہے ولایت تقویدیہ کے ذریعے سے انسان کے جسم کے آنکھوں پر اور ذہنوں پر جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، پہچان نہیں پایا، لیکن جو شخصیت کا دبدبا تھا ایک مرتبہ جاتا ہے۔ اب جب وہ ریٹرن ہوتا ہے کاظمین کی طرف زیارت کے لیے تو درمیان میں جو ہے گفتگو ہوتی ہے مولا اور اس کی، امام اور اس کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ وہ اتنی لذیذ گفتگو ہے کہ یقین مانیے اگر تو میں اس داستان کو بیان کرنا چلوں اور اگر تو اس کے تمام جوانب کو بیان کروں، مجھے 2 مجلس 1 گھنٹے کی لگی صرف ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے، اتنے اس میں نکات۔ اب جو واقعہ میں جو بیان کرنا یہ ہے کہ دیکھیں میں نے کہا 2 چٹھی کی ضرورت ہے، 2 نامے کی ضرورت ہے۔ ایک تو آپ نے سن لیا ولایت علی ابن ابی طالب، دوسرا نامہ جو میں بیان کرتا ہوں ایک واقعہ ہے سلیمان اعمش کا۔ یہ واقعہ سلیمان اعمش کا میں بیان کروں بہت جلدی، پھر مسائل کے مندر مسائل تھوڑے انشاءاللہ آپ جو ہے وہ برداشت کر لیجیے گا، یہ تو شروعات ہے، انشاءاللہ پھر بقیہ رات ہے ہمارے پاس۔
سلیمان اعمش کا جو واقعہ ہے اب جو میں عرض کروں گا آپ کو، وہ علی بغدادی جو ہے راستے میں جاتے جاتے سوالات پوچھتے جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے معجزات اس کے اطراف میں، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا مرغوب کنندے کہ شیخ محدث نوری 2 کتابیں نقل کرتے اور اسی کو اٹھاتے ہوئے شیخ عباس حکمی مفاتیح الجنان میں، جائیے اب گھر پہ جا کر کاظمین کی زیارت میں دیکھ لیجیے، اب وہ چلتے جا رہا ہے، عجیب عجیب منظریں دیکھتے جا رہا ہے، معجزات دیکھتے جا رہا ہے، مرغوب ہو گیا یہ شخصیت کون ہے؟ تو پوچھتا ہے کہ اے میرے ساتھ چلنے والے، تو شخصیت تو بڑی بزرگوار لگ رہی۔ اب مجھے سوال کرتے کرتے ایک سوال پوچھتا ہے کہ اتنا تمہیں پتا ہے اتنی ساری چیزوں کا، ذرا بتائیے وہ جو ذاکرین اور علماء جو ہے اس سلیمان اعمش کا واقعہ نقل کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی صحت ہے کہ نہیں؟ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ سننے والا جو ساتھ میں امام تھے اس کی طرف دیکھتے آنکھوں میں نمی آتی ہے، کہتے ہاں وہ واقعہ صحیح ہے۔ پھر ایک سوال کرتا ہے، وہ سوال میں بھی نہیں کروں گا، پہلے داستان سن لیجیے پھر وہ سوال سنیے، پھر جو ہے وہ مصائب پھر تمام۔ سلیمان اعمش کا واقعہ کہا تھا کہ امام زمانہ نے خود نے کہا یہ واقعہ صحیح ہے۔ سلیمان اعمش کوفہ کا رہنے والا، محب حسین کا، کوفہ میں رہنے والے سب جو ہے وہ ابھی ماشاءاللہ، کہتے میرا ایک پڑوسی تھا جو اہل تشیع میں سے نہیں تھا، تو ہماری گفتگو ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے جمعہ کا دن تھا، شب جمعہ تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارا نظریہ، امام حسین کوفہ میں تو رہتا ہے، میں بھی کوفہ میں رہتا ہوں، کوفہ کے کتنی دور ہے نجف سے، اور نجف کتنی دور ہے کربلا سے؟ کہتے تیرا عقیدہ کیا ہے حسین کی زیارت کے نسبت؟ وہ تو بدعت، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالٍ وَكُلُّ ضَلَالٍ فِي النَّارِ، بدعت ہے، ہر بدعت ضلال ہے، اور ہر ضلال جو ہے وہ صاحب ضلال جہنم میں۔ سلیمان اعمش کہتا ہے کہ اتنا حسین کے سلسلے میں شب جمعہ، کہتے اتنا مجھے رنجش آئی کہ میں I could not wait to explain, I just had to go out of the house۔ میں اسی گھر کو ترک کیا، اپنے گھر پہ آیا and I was imploding within myself۔ کیا یہ کہہ رہا ہے؟ حسین کی زیارت شب جمعہ بدعت، بدعت ضلال، گمراہی، ہر گمراہی اور گمراہ کا ٹھکانہ جہنم۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کل سویرے جا کے اس کو اتنے فضائل بیان کروں گا امیر المومنین کی کہ جو وہ ہے وہ لا محالہ مجبور ہو کے جو ہے وہ شیعہ بن کے حسین کی تعظیم کرے۔ ایسے سویرے ہوئے جیسے تیسے جو ہے وقت رات نکال، جیسے نماز صبح ہی آفتاب جو ہے تھوڑا نکلا، ایک مرتبہ دق الباب کیا، کچھ دیر تک کوئی نہیں کھلا، پھر دق الباب کیا، زوجہ نکلی، کہاں ہے؟ کہتے وہ تو گئے کربلا حسین کی زیارت کے لیے۔ ارے دیکھیں حسین کے ایام ہے نا، آج پہلی رات ہے نا، تحمل کریے گا۔ وہ تو وہ حسین کی زیارت کے، وہ تو کب؟ وہ تو رات کو، وہ تو رات کو تو میں اس کے ساتھ تھا، وہ تو تم گئے، وہ سوئے، سوتے ہوئے اٹھے، کہتے میں جا رہا ہوں کربلا۔ انہوں نے پوچھا بابا کربلا کس لیے؟ بولتے حسین کی زیارت کے لیے۔ وہ تو آج تک تم اسے بدعت کہتے تھے، زوجہ کہتی ہے، بتا اب بات نہیں کر، آنے کے بعد بیان کروں گا۔ تو یہ شخص کہتا ہے، سلیمان اعمش کہتا ہے میں گیا کربلا۔ اس زمانے کی بات ہے، تو ملینز ہے اس زمانے میں، جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہ شخص جو سجدے کی حالت میں زری کے سامنے، سجدے کی حالت میں زری کے سامنے، ویٹ کیا، جب اٹھے کہتے ہیں فلان تو یہاں کل رات کی بات ہے، تو کہہ رہا تھا بدعت ہے، آج تو یہاں؟ بولتے نہ پوچھو کیا ہو گیا۔ بولتے کیا ہوا؟ بولتے رات کو میں خاص سویا، تمہارے جانے کے بعد میں سویا، جیسے سویا خواب میں دیکھا کہ ایک بیابان میں جا رہا ہوں، سامنے جو ہے ایک فوج، ایک لوگوں کا گروہ جا رہا ہے، بڑے ایک عجیب گروہ ہے، دیکھ رہا ہوں بیچ میں ایک شخص جو ہے ایسے باوقار سے چل رہے ہیں کہ ایسا حسین چہرہ میں نے کبھی کسی کا نہ دیکھا۔ سامنے ایک دوسرا شخص ہے جس کے سر پہ تاج ہے، تاج کے 4 حصے ہیں، ہر حصے میں ایک نگ ہے، اتنا درخشاں کہ جو ہے وہ نگ کے ذریعے سے وہ اندھیرا بیابان جو ہے وہ روشن جگمگا اٹھا ہے، ایک طرف دوسرا بیٹا نوجوان کھڑا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ وسط میں چلنے والا اتنا باوقار شخصیت ہے کون؟ کہتے نہیں پہچانتا، یہ تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ اسلام مسلمانوں کا نبی ہے۔
کہتے ہیں اچھا تو وہ آگے آگے چلنے والا جس کے سر پہ تاج ہے، جس کے تاج سے جو روشنی نکل رہی ہے، تمام جو ہے بیابان کو روشن کر رہے، وہ کون ہے؟ کہتے وہ نہیں پہچانتا، ارے وہ تو جو ہے ان کے بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا یہ علی ابن ابی طالب ہے، پھر وہ نوجوان ان کے پاس میں جو چل رہا ہے وہ کون ہے؟ کہتے وہ حسن مجتبیٰ ان کے بیٹے علی ابن ابی طالب کے۔ بس یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک نور والا اونٹ، ایک اونٹ جو نور سے بنا آسمان میں پرواز کر رہا ہے، اس میں ہودج ہے۔ میں نے کہا اس میں کون ہے؟ کہتا ہے اس میں زوجہ رسول خدیجہ اور دختر رسول فاطمہ زہرا ہے۔ کہتے جیسے یہ ہودج اڑ کے یہ اونٹ اڑ کر جا رہا تھا تو ایک مرتبہ سب لوگ کو میں نے پوچھا یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا تجھے پتہ نہیں یہ شب جمعہ ہے، سب جا رہے حسین ابن علی کی زیارت۔ کہتا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے۔ کہتا ہاں بس ایک مرتبہ میں نے دیکھا اس ہودج سے کچھ پرچیاں گرتی آ رہی تھی، پرچیاں گرتی، اور لوگ جو زیارت کے لیے جا رہے تھے وہ جو ہے ہاتھ بلند کر کے وہ پرچی کو لیتے تھے۔ میرے پاس میں ایک شخص نے اس پرچی کو لیا، کھولا تو کیا دیکھا؟ اس میں لکھا تھا امان من النار لزوار الحسین فی لیلۃ الجمعہ۔ ارے ہر وہ شخص جو زائر بنتا ہے حسین کا شب جمعہ میں، یہ امان نامہ ہے جہنم کی آگ سے۔ تو میں نے پوچھا، یہ وہ واقعی جو انسان مانتا نہ تھا نا وہ پوچھ رہا ہے، وہ کہتا میں نے پوچھا ان سے ارے کوئی مجھے بھی دے دو، تو ایک آواز غیب سے آئی یہ تجھے نہیں ملے گا کیونکہ تیرے نزدیک حسین کی زیارت بدعت ہے۔ ارے بس وہ کہتا ہے میں اٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سمجھ گیا میری غلطی ہے۔ ارے حسین کی زیارت شب جمعہ میں بدعت نہیں عین ایمان ہے۔ میں چل پڑا کوفہ سے اور یہاں میں ہوں حسین کے سامنے معافی مانگ رہا، حسین میری شفاعت کرے۔ دیکھا آپ نے دو جو ہے چٹھیاں ایسی ہیں، دو پرچے ایسے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، مگر اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس مدینہ منورہ سے ہوا۔ ولید نے بلایا، ارے مولا اے حسین بیعت کا تقاضا ہے۔ وہاں سے جب پلٹ کے آتے ہیں ایک مرتبہ زینب سے حسین کہتے مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، اے بہن اب مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، کوچ کی تیاری کریں۔ بھیا مسئلہ کیا ہوا؟ وہی داستان، اے بہن زینب تم بتاؤ حسین جیسا حسین بیعت کی یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب مصروف ہو گئی تیاری میں، کوچ کی سفر کی تیاری۔ ایک مرتبہ امام حسین جو ہے وہ نانا کی قبر پر جاتے ہیں، نانا اب جو ہے آپ کا مدینہ میرے لیے لائق نہ رہا۔ ایک مرتبہ بغل کیا قبر کو، اتنا روئے کہ غشی طاری ہو گئی۔ اب خواب میں دیکھا رسول خدا جو ہے وہ قبر سے تشریف فرما ہے، ارے نانا یہ امت آپ کی مجھ پر کیا الغار کر چکی، ارے جو ہے وہ بیعت طلب کر رہی، ایسا نہ ہو سکتا نانا کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں، یعنی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مر جاؤں؟ رسول خدا نے کہا حسین اگر تم میرے پاس آ گئے تو کربلا کون برپا کرے گا؟ ایک مرتبہ نانا کی قبر کو چھوڑے۔ آپ کو پتا ہے نا یہ آسان بات نہیں ہے مدینے چھوڑنا یعنی نانا رسول خدا کی قبر کو چھوڑنا، بھیا حسن کو چھوڑنا، ارے اماں فاطمہ زہرا کو چھوڑنا۔ بھیا حسن کے پاس آئے، بھیا آخری خدا حافظ، پھر گئے ماں کے پاس، السلام علیکم یا اماں، اے مادر گرامی اپنے بیٹے کا سلام قبول فرمائے۔ پھر گرے، پھر قبر پہ لپٹے، پھر وہی گریا۔ ایک مرتبہ اب اٹھ رہے ہیں اور ایک جملہ کہتے جاتے ہیں، اماں وہ شخص کہ جو آپ کے قبر پر شمع جلانے والا تھا آج کے بعد شمع جلانے نہیں آئے گا۔ بس مڑ کے جا رہے تھے کہ روایت کے جملے، قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا بنیہ، اے میرے حسین و فاطمہ کا سلام قبول کر۔
اے میرے بیٹے تم جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھنا تم اکیلے نہیں جاؤ گے، تمہاری دکھیاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ آئے گی۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کبھی شام غریبہ میں زہرا کے رونے کی آواز، کبھی راہ شام رونے کی آواز، ارے کبھی زندان شام کے باہر ایک بین سننے میں آتا، ہائے میرا بیٹا حسین۔ جاتے وقت حسین کہہ گئے اے نانا جو ہے ہمارے یہ مدینہ لہنے کے قابل نہ رہا، مگر جب قافلہ مدینے سے لوٹا اب بہن بیان کر رہی، ارے ام کلثوم کا بہن، یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے مدینہ جب میرے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا۔ ہم جب گئے تھے تو جھولیاں بھری تھی، سروں پر بزرگوں کا سایہ تھا، اب جب آئے نہ سایہ ہے بزرگوں کا اور نہ بچے گود میں، سب کربلا میں چھوڑ آئے۔ اے مدینہ اے رسول لا تقبلین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا ولعنة الله على القوم الظالمين۔ ماتم حسين۔